السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو ہم عمران سیریز کی ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسپیشل اسٹیشن۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 3۔ آپ کا ساتھی علی عمران اپنے ساتھی سوئس نژاد جولیانا کے ساتھ رفیق حیات سے ملا اور اس سے شاہین لارا کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں، نازیہ نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ کوئی رفیق حیات سے ملا ہے؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ مجھے رفیق حیات نے خود بتایا ہے، نازیہ نے جواب دیتے کہا۔ کیا تم رفیق حیات سے ملی ہو اور کیا تمہارے درمیان اس قدر بے تکلفی کہ وہ تمہیں ہر بات بتا دیتا ہے؟ تنویر نے اس بار قدر غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تو روزانہ اس سے ملتی ہوں، نازیہ نے کہا۔ کیوں؟ تنویر نے قدر غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کو جب مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تو آپ میرے رفیق حیات سے ملنے پر غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ نازیہ نے مسکراتے کہا۔ مجھے تم سے کیا دلچسپی ہو سکتی اور مجھے غصہ کیوں آنے لگا؟ میں تو حیرت کی وجہ سے پوچھ رہا تھا، تنویر نے کہا۔ تو پھر سن لیجئے کہ میں تو روزانہ رفیق حیات سے ملتی ہوں، اور جہاں تک اس کا مجھے اس بارے میں بتانا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس نے ایک سائنسی پردہ ایک لڑکی شاہینہ لارا جو کہ کریمیا کی انجینئرنگ فرم میں ملازم ہے کو فروغ کیا ہے، جس پر یہاں کی انٹیلیجنس حرکت میں آ گئی ہے، اور صرف یہاں کی نہیں بلکہ سوئٹزرلینڈ کی انٹیلیجنس بھی، اور مقامی انٹیلیجنس کا ڈپٹی ڈائریکٹر علی عمران ایک سوئس نژاد لڑکی مس جولیانا کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اس نے قریت کر مجھ سے شاہینہ لارا کے بارے میں تفصیلات معلوم کی ہیں، جس پر میں سمجھ گئی کہ یہ علی عمران ہے، صالح کا ساتھی، اور وہ لڑکی جولیانا وہی ہے جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں، آپ کے الفاظ میں پسند کرتے ہیں۔ میں بے حد حیران ہوئی کہ اگر آپ کا تعلق واقعی کسی خفیہ ایجنسی سے ہے، میرا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس یا پھر کسی بھی دوسری ایجنسی سے، تو وہ سوئس نژاد لڑکی کیسے آپ کے ساتھی بن گئی؟ وہ تو غیر ملکی ہے۔ میں یہ بات صالح سے بھی پوچھتی رہی تو اس نے کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا، جس پر میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھوں۔ آپ سچے اور کھرے آدمی ہیں، اسی لیے آپ سچ بتا دیں گے، نازیہ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں اس معاملے میں کیا دلچسپی ہے؟ تنویر نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرتے کہا۔ مجھے اسی لیے دلچسپی ہے کہ کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف شاگل اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے کہ شاہینہ لارا پاکیشیا آئی تھی تو وہ یہاں رفیق حیات کے علاوہ کس کس سے ملی ہے؟ نازیہ نے کہا تو تنویر بے اختیار اچھل پڑا۔ تو تمہارا تعلق کافرستان سیکرٹ سروس سے ہے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میں اسے جانتی ہوں۔ ریو کلب کا ماسٹر ریو میرا دوست ہے، میں اس کے آفس میں ایک بار موجود تھی، کسی کا فون آیا جس پر شاہینہ لارا کا بھی ذکر آیا تو میں چونک پڑی، اور بات چیت کے بعد جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ کال کافرستان سیکرٹ سروس کے لیے یہاں کام کرنے والے ایک آدمی کی تھی اور وہ اسے ٹاسک دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے ایسا ٹاسک لینے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے جب مجھے رفیق حیات نے بتایا کہ انٹیلیجنس کا ڈپٹی ڈائریکٹر علی عمران ایک سوئس نژاد لڑکی جولیانا کے ساتھ اس سے ملا ہے اور شاہینہ لارا کے بارے میں اس نے معلوم کیا، اسی وجہ سے رفیق حیات پریشان تھا کہ وہ کسی عذاب میں تو نہیں پھنس جائے گا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ علی عمران اور جولیانا صالح کے ساتھ ہی، لیکن صالح نے مجھے اس بارے میں کچھ بتانے سے انکار کر دیا تو میں آپ کے پاس آ گئی، نازیہ نے کہا۔ ایک تو تم بولتی بہت ہو، تمہیں کم بولنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ مجھے کسی بات کا کوئی علم نہیں، جو کچھ تم بتا رہی ہو یہ مجھے زبانی تمہارے ہی معلوم ہوا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر تم نے ان معاملات میں ایسی دلچسپی قائم رکھی تو تمہاری لاش جلد ہی کسی گٹر میں تیرتی ہوئی نظر آ جائے گی، تنویر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ نازیہ نے اس قدر سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو میں نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا، تنویر نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات پر اعتبار ہے، اسی لیے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب اس معاملے میں شامل نہیں ہوں گی، نازیہ نے کہا۔ تو پھر بچ بھی جاؤ اور آئندہ مجھ سے بھی نہ ملنا، میں تم جیسی زیادہ بولنے والی عورتوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، تنویر نے ویٹر کو اشارے سے بلاتے کہا۔ میں نے تو آپ کی ساری باتیں مان لی اور اب میں زیادہ بھی نہیں بولوں گی، لیکن آپ سے ملاقات جاری رہے گی، یہ میرا فیصلہ ہے، نازیہ نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ویٹر قریب آ گیا تو تنویر نے اسے بل لانے کا کہا۔ اس نے ہاتھ میں موجود بل تنویر کے سامنے رکھا تو تنویر نے بل کے ساتھ بھاری چپ بھی دی تھی۔ ایسی صورت میں بھی تمہارا انجام وہی ہوگا جس کی پیشن گوئی میں نے پہلے کی ہے، آج میں نے تمہیں برداشت کر لیا، دوبارہ نہیں کروں گا، گڈ بائے، تنویر نے تیز لہجے میں کہا اور اٹھ کر بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ بیزاری کے تاثرات نمایاں تھے۔ تھوڑی دور پیدل چلنے کے بعد وہ اپنی رہائشی بلڈنگ میں داخل ہوا، تو پھر فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، رابطہ ہوتے ہی عمران کی مخصوص آواز سنائی دی۔ تنویر بول رہا ہوں، کیا تم نے جولیا کے ساتھ رفیق حیات سے ملاقات کی ہے اور اپنے آپ کو ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس ظاہر بھی کیا ہے؟ تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں، تمہیں کس نے بتایا؟ کیا جولیا نے؟ دوسری طرف سے عمران نے پوچھا، اس کے لہجے میں ہلکی سی حیرت تھی۔ مجھے صالح کی دوست لڑکی نازیہ نے بتایا ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف شاگل بھی شاہینہ لارا کی پاکیشیا میں مصروفیت کا کھوج لگاتا پھر رہا ہے، تنویر نے جواب دیا تھا۔
اوہ، تو یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ تفصیل سے بتاؤ کہ کون ہے یہ نازیہ، تم سے کیسے اس کی ملاقات ہوئی اور کیسے یہ ساری باتیں ہوئیں؟ عمران کا لہجہ یہ لفظ انتہائی سنجیدہ ہو گیا تھا اور تنویر بھی سمجھ گیا کہ شاگل کا نام درمیان میں آنے کی وجہ سے وہ شاید سنجیدہ ہو گیا۔ تنویر نے جواب میں چوہان کے ساتھ پہلے ہوٹل میں جانے، وہاں نازیہ سے ہونے والی ملاقات اور اس کی صالحہ کے ساتھ دوستی ہونے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا۔ پھر آج اس کے فون آنے پر اس کے فلیٹ پر آنے اور ریسٹورانٹ میں جا کر بیٹھنے اور پھر وہاں ہونے والی تمام گفتگو کی تفصیل بھی بتا دی تھی۔ تم نے اچھا کیا کہ کسی بات کا اقرار نہیں کیا۔ اب شاہینہ لارا کی یہاں مصروفیت کو نئے سرے سے چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ شاگل کا بھی اس کے یہاں مصروفیت کو چیک کرنے کا مطلب کہ کافرستان میں وہ کسی ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے جو پاک ایشیا کے خلاف ہے۔ عمران نے کہا، اسی لیے تو میں نے تمہیں فون کیا تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ۔ میں اب چیف سے بات کرتا ہوں تاکہ اس کے نوٹس میں ساری بات آ جائے۔ تنویر نے کہا، چیف کی بجائے صفدر سے بات کر لو، وہ صالحہ کو سمجھا لے گا، ورنہ چیف کو تو تم جانتے ہو، بیچاری صالحہ ہمارے لیے صفحہ ہستی سے غائب ہو سکتی ہے، اور نازیہ بھی۔ عمران نے کہا، تمہاری بات درست ہے، ٹھیک ہے، میں صفدر سے بات کروں گا، اوکے گڈ بائے۔ تنویر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ویری سیڈ، عمران جو کہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اس کی زبان تو کالی ہے، اس نے نازیہ کی بھی صفحہ ہستی سے غائب ہونے کی بات کر دی، ویری سیڈ، تنویر نے بڑبڑاتے کہا اور پھر وہ خود ہی ہنس پڑا تھا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو۔ رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا تو خود بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ عمران صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ اس سائنسی پرزے کے بارے میں سرداور سے معلومات حاصل کریں گے، جو پرزہ شاہینہ لارا یہاں سے لے کر کافرستان گئی ہے۔ کیا اہمیت ہے اس پرزے کی؟ بلیک زیرو نے کہا، پرزے کی واقعی بے حد اہمیت ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی مشینری نہیں چل سکتی۔ ویسے انتہائی چست، چالاک اور عیار آدمی کو بھی عرف عام میں پرزہ ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر مشین میں فٹ ہو جاتا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ اسے صرف پرزہ نہیں عمران صاحب بلکہ چلتا پرزہ بھی کہا جاتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہر مشین میں چل جاتا ہے۔ بہرحال میں نے سرداور سے بات کی ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ پرزہ خلائی سیاروں کی مشینری میں کام کرتا ہے اور خاصا اہم پرزہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں خلائی سیاروں کی مشینری کا وہ چلتا پرزہ ہے، اور چونکہ کافرستان اور پاک ایشیا دونوں خلائی سیاروں کے فیلڈ میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، اسی لیے اس بات کی کوئی خاص اہمیت نہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر اس کے ساتھیوں کا اس انداز بلکہ ایک پراسرار انداز میں اسے ساتھ لے جانے کا کیا مطلب ہوا؟ بلیک زیرو نے کہا، آج تنویر کی کال سے پتہ چلا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، عمران نے مسکراتے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ تنویر کی کال سے؟ کیا مطلب؟ تنویر نے آپ کو کال کی براہ راست؟ کیوں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آج کل ایک لڑکی نازیہ نے اس پر اثر جمانا شروع کر دیا ہے اور وہ بوکھلا گیا ہے۔ عمران نے مسکراتے کہا، نازیہ کون ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت سے پوچھا، آج کل پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ستارے عروج پر ہیں، پہلے شاہینہ لارا نے مجھے گھیرا اور اب نازیہ تنویر کو گھیر رہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب یہ ہے کون؟ بلیک زیرو نے کہا، صالح کی دوست اور اسکول فیلو، فری لانسر صحافی ہے اور کرپشن کے بڑے بڑے اسکینڈلز کو ٹریس کر کے اخبار میں لکھتی ہے، عمران نے کہا اور اس نے تنویر کی کال کی تفصیلات بتا دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب صالح کی شرارت ہے، اس نے نازیہ کو جان بوجھ کر تنویر کے پیچھے لگا دیا ہے تاکہ تنویر آپ کے اور جولیا کے درمیان سے ہٹ جائے، اس طرح فوری طور پر 3 جوڑوں کی شادی تو ہو سکے گی، صالح اور صفدر، تنویر، نازیہ اور آپ اور جولیا۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر ایسا ہے کہ شاہینہ لارا کو ٹریس کر کے اسے تم سے ملوا دیتا ہوں اور باقی سب کو بھی کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے لیے کوئی خوبصورت چہرے ڈھونڈ لیں، عمران نے مسکراتے کہا۔ اب بارش کا پہلا قطرہ تو بنے، پھر دیکھیں کہ کیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی۔ ایکسٹرو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلیمان بول رہا ہوں فلیٹ سے، صاحب ہیں یہاں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو بھی چونک پڑا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سلیمان بغیر کسی اشد ضرورت کے یہاں فون نہیں کیا کرتا۔ کیا بات ہے سلیمان، کیوں فون کیا یہاں؟ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے کہا، صاحب سرداور کا فون آیا ہے، انہوں نے آپ سے انتہائی ضروری اور فوری بات کرنے کو کہا ہے، اس لیے میں نے یہاں کال کی، آپ ان سے بات کر لیں، سلیمان نے جواب دیتے کہا۔ اچھا، عمران نے کہا، پھر کیڈل دبا کر اس نے تیزی سے سر داور کے نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ داور بول رہا ہوں، رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے سرد آواز سنائی دی تھی۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، پاک ایشیا کے خلاف کافرستان نے ایک خوفناک سازش کی ہے اور اگر فوری طور پر مداوا نہ کیا گیا تو پاک ایشیا کو دفاعی اعتبار سے بہت سخت دھچکا پہنچ سکتا ہے، سرداور نے پریشان لہجے میں کہا تو عمران اور پھر بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑے تھے۔ کیا ہوا ہے سرداور، کھل کر بات کریں، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، تفصیل طلب بات ہے، کیا تم میرے پاس آ سکتے ہو؟ سرداور نے کہا، میں حاضر ہو جاتا ہوں لیکن مین پوائنٹ بتا دیں۔
تاکہ مجھے کچھ تو اندازہ ہو سکے۔ عمران نے کہا، پاکستان کے 2 خلائی سیارے خلا میں گردش کر رہے ہیں، اسی طرح کافرستان کے بھی 2 خلائی سیارے خلا میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ مواصلاتی سیارے ہیں، موسمیاتی سیارے ان سے ہٹ کر ہیں۔ اصل میں ان سیاروں میں موجود مشینری کا کام ہے کہ وہ کافرستان کی دفاعی نقل و حرکت، ان کے اسلحہ ڈپو اور دفاعی کالز اور سرگرمیوں کے بارے میں اطلاعات مہیا کرتے ہیں، اور اس طرح ہمیں کافرستان میں ہونے والی تمام دفاعی سرگرمیوں کا علم ہوتا رہتا ہے، اور دفاعی ماہرین ان اطلاعات کی بنیاد پر دفاعی اسٹریٹجی تبدیل کرتے رہتے ہیں اور ملک کا تحفظ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ اچانک ہمارے خلائی سیاروں میں وہ مشینری جام ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے جو ہمیں کافرستان کی دفاعی سرگرمیوں کی اطلاع دیتی۔ اس طرح اب کافرستان جو چاہے ہمارے خلاف سازش کرتا رہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہوگا جب تک ہمارے سروں میں وہ پہنچ نہ جائیں گے۔ اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ موجودہ دور کا دفاع نہ صرف ایک سائنس بن چکا ہے بلکہ انتہائی پیچیدہ سائنس ہے، اس لیے ہم اب مکمل اندھیرے میں چلے گئے ہیں۔ سر داور بولنے پر آئے تو بولتے چلے گئے۔ کیا ایسا کافرستان نے کیا ہے؟ کیا ہماری مشینری از خود خراب ہو گئی ہے؟ عمران نے کہا، از خود خراب ہوتی تو ہمارے ماہرین اسے خلا میں ہی ٹھیک کر لیتے اور پھر ایک خلائی سیارے کی ہوتی، یکے بعد دیگرے دونوں سیاروں کی نہ ہوتی۔ ایسا باقاعدہ کیا گیا ہے اور ایسا کسی خصوصی ریس سے کیا گیا ہے۔ یہ سننے میں بھی آ چکا ہے کہ کریمیا نے ایسی مشینری ایجاد کر لی ہے جو خصوصی ریس خلا میں فائر کر کے خلائی سیاروں کی ایسی مشینری کو جام کر سکتی ہے۔ سر داور نے جواب دی، تو کیا ہوا، آپ نیا خلائی سیارہ خلا میں بھجوا دیں؟ عمران نے کہا، فوری طور پر ایسا ممکن نہیں، اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کی کیا ضمانت کہ اس کی مشینری جام نہیں ہوگی؟ سر داور نے کہا، کیا یہ مشینری مستقل طور پر جام ہو چکی ہے یا؟ عمران نے کہا تھا، فی الحال تو یہ جام ہے، اب بعد میں معلوم ہو سکے گا کہ کیا یہ مستقل طور پر جام ہوئی ہے یا نہیں۔ سر داور نے کہا، تو اس میں آپ بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے کہا، میری چھٹیس کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کافرستان کا کیا دھرا ہے۔ میں نے ماہرین سے خصوصی میٹنگ کی ہے اور میں خاص طور پر اس پرزے سگنل تھرو ایس ٹی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا تھا پر ڈسکس کر رہا ہوں۔ ماہرین نے بتایا کہ یہ پرزہ مخصوص ریس کو خلا میں پہنچانے اور ٹارگٹ پر فائر کرنے کا بنیادی پرزہ ہے۔ اسی لیے میرا خیال ہے کہ کافرستان نے اپنے ملک میں کسی ایسی جگہ پر ریس کو پاکیزیائی خلائی سیاروں پر فائر کرنے کا اسٹیشن بنایا ہے اور اس کے ذریعے ریس فائر کر کے دفاع کو جام کیا جا رہا ہے۔ سر داور نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ اسٹیشن کو ٹریس کر کے اسے تباہ کر دیا جائے؟ عمران نے کہا، ہاں ایسا کرنا ضروری ہے۔ سر داور نے کہا، لیکن اس سے فوری طور پر کیا فائدہ ہوگا؟ جو کام انہوں نے کرنا وہ تو کر چکے۔ عمران نے جواب دیا، ماہرین کا خیال ہے کہ ان ریس کے اثرات عارضی ہوتے ہیں، اسی لیے 3-4 روز بعد جام مشینری خود بخود دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتی۔ لیکن فی الحال یہ صرف خیال ہے۔ میں نے اس سلسلے میں کریمیا کے ایک بڑے سائنسدان ڈاکٹر کارلس سے بات کی ہے، وہ ایسی ریس کے خصوصی ماہر ہیں، ان سے رابطہ ہوا تو پھر اصل بات بھی معلوم ہو جائے گی۔ سر داور نے کہا، ٹھیک ہے، آپ فائل سر سلطان کو بھجوا دیں۔ سر سلطان یہ فائل چیف کو بھجوا دیں گے اور پھر چیف اس سلسلے میں اپنا کام کرے گا۔ میں کافرستان سے معلومات حاصل کرتا ہوں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں فائل بھجوا دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے سر داور نے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے کریڈل دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ PA ٹو سیکرٹری خارجہ۔ رابطہ ہوتے ہی سر سلطان کے BA کی آواز سنائی دی، ارے ابھی سیکرٹری خارجہ نے BA مطلب ہے گریجویشن ہی نہیں کی، جبکہ اب تو ماشاءاللہ تعلیم اس قدر عام ہو گئی ہے کہ BA MA سپاہی بھرتی ہونے کے لیے لائن میں لگے نظر آتے ہیں، جبکہ پہلے 12 کوس تک مڈل پڑا ہوا نہیں ملا کرتا تھا۔ عمران کی کافی دیر سے رکی ہوئی زبان بھی رواں ہو چکی تھی۔ میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں عمران صاحب۔ دوسری طرف سے PA نے ہنستے کہا، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی، 1000 بار کہا ہے جناب کہ سلطان بولا نہیں کرتے بلکہ حکم دیا کرتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں، لیکن کیا زمانہ آ گیا ہے، اب سلطان بولنے لگ گئے۔ عمران نے کہا، میں ایک ضروری میٹنگ میں مصروف۔ اسی طرح سے سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس ملک کے آدھے سے زیادہ مسائل آپ جیسے سرکاری افسروں کے مسلسل میٹنگ میں رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر سارے ملک کے سرکاری افسر میٹنگ کرنے کے بجائے فیلڈ میں کام کریں تو عوام کے نہ جانے کتنے ہی دل درد دور ہو جائیں۔ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والوں میں سے تھا۔ میں رسیور رکھ رہا ہوں، پھر 2 گھنٹوں کے بعد بات ہو سکے گی، سر سلطان نے قدرے غصیرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ میٹنگ کریں۔ سر داور آپ کو ایک فائل بھیج رہے ہیں، آپ وہ فائل میرے فلیٹ پر بھجوا دیں۔ عمران نے جلدی سے کہا، کیسی فائل ہے اور کیوں بھجوا رہے ہیں؟ سر سلطان نے چونک کر تشویش بھرے لہجے میں کہا، اتنا پریشان ہونے والا معاملہ نہیں ہے سر سلطان، مختصر یہ کہ پاکیزے کے خلائی سیاروں میں وہ مشینری جو کافرستان کے دفاعی معاملات کی اطلاع دیا کرتی تھی کو کسی خصوصی ریس سے جام کر دیا گیا ہے۔ امید تو ہے کہ یہ مشینری جلدی دوبارہ کام کرنے لگ جائے گی، لیکن چیف نے یہ فائل اسی لیے طلب کی ہے کہ وہ چیک کر سکے کہ ایسا کسی سازش کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، بھجوا دوں گا۔ سر سلطان نے کہا،
اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ساری گیم باقی کافرستان کی ہے اور یہ وہی معاملہ ہے جس میں شاہینہ لارا کام کرتی رہی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں لگتا ہے صحیح ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ جا رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں فلیٹ پر جا رہا ہوں، تم گراہم سے کہہ دو کہ وہ ویلنگٹن میں معلومات کرے کہ شاہینہ لارا وہاں واپس پہنچ چکی ہے یا ابھی بھی کافرستان میں ہی ہے۔ عمران نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کافرستان میں ہو تو کیا ناٹران کو اسے تلاش کرنے کا کہہ دوں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ وہ دارالحکومت میں نہیں ہوگی۔ اگر واقعی کافرستان اس ٹائپ کا اسٹیشن بنا رہا ہے جس سے پاک ایشیائی دفاع کو جام کیا جا سکے تو پھر وہ اسے کسی خفیہ مقام پر تیار کر رہا ہوگا اور اس کا علم شاہینہ لارا سے ہی یقینی طور پر ہو سکتا ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور پھر عمران مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ شاہینہ لارا ویلنگٹن کے ایک لگژری فلیٹ میں موجود تھی۔ یہ فلیٹ اس کا ذاتی تھا اور وہ اس میں طویل عرصہ سے رہائش پذیر تھی۔ اسے کافرستان سے آئے ہوئے 4 روز ہو چکے تھے اور وہ اپنی واپسی کی تفصیلی رپورٹ اپنی کمپنی کے جنرل مینیجر کو تحریری طور پر دے چکی تھی۔ کمپنی کی طرف سے انہیں ہر مشن کے بعد 1 ماہ کی رخصت ملتی تھی اور اب وہ رخصت انجوائے کر رہی تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ لارا بول رہی ہوں، شاہینہ لارا نے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہاں وہ اپنا نام صرف لارا ہی استعمال کرتی تھی اور یہاں کے لوگ بھی اسے مس لارا کے نام سے ہی مخاطب کرتے تھے۔ پلازا فون ایکسچینج سے بول رہا ہوں، آپ کی پاک ایشیا سے کال ہے، کوئی علی عمران صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے پلازا کے فون سروس کی آپریٹر کی آواز سنائی دی تو شاہینہ لارا بے اختیار چونک پڑی تھی۔ علی عمران؟ اوہ ٹھیک ہے، کرائیں بات، شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ذہن میں کسی گوشے میں بھی یہ علی عمران یہاں اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا کہ علی عمران اسے یہاں پر بھی کال کر سکتا ہے۔ ہیلو، علی عمران MSCDS یاکسن بول رہا ہوں، عمران نے انتہائی خوشگوار لہجے میں اپنا تعارف کرواتے کہا۔ شاہینہ لارا بول رہی ہوں، عمران صاحب آپ نے میرا یہاں کا فون نمبر کیسے حاصل کر لیا؟ شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے مس شاہینہ لارا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے مس شاہینہ لارا، عمران نے بڑے اشکانہ انداز میں کہا تو شاہینہ لارا بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ کا دل کب سے میری راہ کی طرف چل پڑا ہے؟ شاہینہ لارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے یہ دل بڑے تیز رفتار ہوتے ہیں، فاصلے ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، عمران نے جواب دیا۔ شکریہ عمران صاحب، لیکن آپ نے کیسے فون کیا؟ شاہینہ لارا نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ یہاں ہمارے ہاں تو فون کرنا بے حد آسان ہوتا ہے، بس ریسیور اٹھایا اور اگر نمبر یاد ہو تو نمبر پریس کر دیے اور اگر یاد نہ ہو تو انکوائری آپریٹر اپنی میٹھی آواز میں بتا دیتی ہے، بس نمبر پریس کرنا ہوتا ہے اور فون ہو گیا، عمران نے جواب دیتے کہا تو شاہینہ لارا بے اختیار کلکلا کر ہنس پڑی۔ آپ واقعی بات کرنے کا فن جانتے ہیں، شاہینہ لارا نے ہنستے کہا۔ میں تو صرف باتیں کرنے کا فن جانتا ہوں، لیکن تم تو خلائی سیاروں کی مشینری جام کرنے کا اعلیٰ ترین فن بھی جانتی ہو، دوسری طرف سے عمران نے کہا تو شاہینہ لارا بے اختیار چونک پڑی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہینہ لارا نے ہونٹ چباتے کہا۔ مس شاہینہ لارا، آپ نے وہ پرزہ سگنل تھرو ST جو پاک ایشیا سے حاصل کیا اور پھر اس کی مدد سے پاک ایشیا کے خلائی سیاروں کی مشینری کو بھی جام کروا دیا، یہ تو زیادتی ہے۔ ویسے ذاتی طور پر میں آپ کے اس فن کا قائل ہو گیا ہوں، کیونکہ سائنس کا طالب علم ہونے کی وجہ سے مجھے معلوم ہے کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے، عمران نے مسلسل بولتے کہا۔ سوری مسٹر عمران، میں اس بارے میں مزید بات نہیں کر سکتی، گڈ بائے، شاہینہ لارا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس نے باقاعدہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں مشن مکمل کرنے کے بارے میں کسی غیر متعلق آدمی کو کچھ نہیں بتائے گی، اس لیے اس نے عمران سے معذرت کر لی تھی۔ ویسے بھی اسے پاک ایشیا اور کافرستان کا کے غیر دوستانہ تعلقات کا بخوبی علم تھا، اسی لیے بھی اس نے اس بارے میں مزید بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ شخص واقعی خطرناک ہے، نہ جانے اس نے کس طرح میرا یہاں کا فون نمبر اور ایڈریس ٹریس کر لیا ہے، شاہینہ لارا نے بڑبڑاتے کہا اور کچھ ہی دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ اوہ اب یہ شخص میرے لیے مصیبت بن جائے گا، شاہینہ لارا نے بڑبڑاتے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا لی۔ یس، شاہینہ لارا نے اپنا نام لینے کے بجائے ایک لفظ انتہائی سخت لہجے میں ادا کرتے کہا۔ چیف سے بات کریں مس لارا، دوسری طرف سے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے PA کی آواز سنائی دی۔ اوہ اچھا، کراؤ بات، لارا نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد چیف کی آواز سنائی دی۔ لارا بول رہی، شاہینہ لارا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آپ فوراً میرے آفس آ جائیں پلیز، دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ یس چیف، میں آ رہی ہوں، شاہینہ لارا نے کہا اور دوسری طرف سے ریسیور رکھے جانے کی آواز آئی تھی۔ لارا نے بھی ریسیور رکھ دیا اور پھر جھٹکے سے اٹھ کھڑی۔ کال کا مطلب ہے کہ کوئی نیا مشن مجھے دیا جا رہا ہے، شاہینہ لارا نے بڑبڑاتے کہا، پھر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی جس سے ڈریسنگ روم اٹیچ تھا۔
थोड़ी देर बाद शाहीना लारा वॉशरूम से बाहर आई तो वो बेहद फ्रेश दिखाई दे रही थी। उसने हल्का सा मेकअप किया और फिर थोड़ी ही देर बाद वो चीफ के ऑफिस में दाखिल हो गई। बैठे मिस लारा, चीफ ने कहा। थैंक यू चीफ, शाहीना लारा ने कहा और फिर मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गई थी। आपने अब तक कुछ देर पहले अपने फ्लैट में पाकेशिया के किसी अली इमरान से बात की है? मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, चीफ ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा था। शाहीना लारा बेख्तियार चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया हो गए। आपको कैसे मालूम हुआ चीफ? शाहीना लारा ने बेख्तियार होकर कहा था। इस बात को छोड़ें, मेरे सवाल का जवाब दें, चीफ ने लहजे में सख्ती नुमाया की थी। यस चीफ, पाकेशिया से अली इमरान ने मुझे कॉल की थी और शाहीना लारा ने पूरी तफसील बताने की कोशिश की थी। हमें मालूम है कि कॉल में क्या गुफ्तगू हुई है। वो हमारे पास टैप है। आप जब काफिरिस्तान में मिशन मुकम्मल कर रही थी तब भी इस आदमी से पाकेशिया में आपकी मुलाकात हो चुकी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर रोनाल्ड ने आपसे पूछगछ की थी। तो आपका रवैया उनसे बेहद तल्ख हो गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने मुझसे फ़ोन पर की। लेकिन इस वक्त चूंकि मिशन पर काम हो रहा था इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन चूंकि काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने आपके बारे में पूछगछ की थी और फिर हमें ये रिपोर्ट मिल चुकी थी कि वो आदमी अली इमरान जिससे आपने मुलाकात की है बेहद खतरनाक आदमी समझा जाता है, इसलिए हम आपकी यहाँ आमद के बाद भी चौकन्ना रहे। और अब अली इमरान की एक कॉल सामने आ गई है। वो आपने कॉल में उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके पास आपका नंबर है। यही बात आपके खिलाफ जाती है, चीफ ने मुसलसल बोलते कहा। मुझे तो नहीं मालूम कि इसने मेरा नंबर कहाँ से लिया और कैसे हासिल कर लिया, लेकिन अगर ऐसा उसने किसी भी तरह कर लिया है तो मैं इतना नाराज तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? मिशन खत्म हो गया, हम वापस आ गए। हेल्प की वजह से मैंने आज तक पहले कभी किसी मिशन के बारे में कुछ बताया जो अब बताऊंगी, शाहीना लारा ने कहा। मामला खत्म नहीं हुआ मिस लारा। हुकूमत काफिरिस्तान तक ये इत्तला पहुंच चुकी है कि आपने पाकिस्तान में सलीम इमरान से मुलाकात की है और उन्होंने हमें खबरदार किया कि इस खतरनाक आदमी ने अगर उनके स्पेशल स्टेशन को कोई नुकसान पहुंचाया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी फर्म पर होगी। और ये भी बता दूं कि काफिरिस्तान के एजेंट भी आपकी निगरानी कर रहे हैं, इन्हें भी इस कॉल की इतला मिल जाएगी। इसके अलावा एक और बात कि इस आदमी ने जिस नंबर पर बात की है वो नंबर बावजूद जदीद तरीन मशीनरी से चेक करके भी मालूम नहीं हो सका। इससे जाहिर होता है कि इंतहाई खतरनाक शख्सियत है, चीफ ने मुसलसल बोलते कहा। मैंने तो इसे फ़ोन नहीं किया, इसने किया है तो आप बताएं कि मैं क्या करूं? शहीना लारा ने इसे होते कहा। सॉरी मिस लारा, हम मजीद रिस्क नहीं ले सकते। हमारा तमाम तर बिजनेस एतमाद पर होता है और आपकी वजह से इस एतमाद को ठेस पहुंच रही है। आइंदा भी पहुंचने की तवक्का है, इसलिए कंपनी ने आपको फौरी तौर पर फारिग करने का फैसला कर लिया है। अब आप हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं रही। आप अकाउंट ब्रांच से अपना तमाम हिसाब किताब कवानीन के मुताबिक हासिल कर सकती हैं। गुड बाय, चीफ ने बड़े सख्त मेहराना लहजे में कहा और एक साइड पर मौजूद फाइल उठाकर अपने सामने रखी और खोलकर उस पर अपने दस्तखत कर दिए थे। शहीना लारा बुत बनी बैठी रह गई थी। शायद उसके तस्वर में भी नहीं था कि उसकी इस कदर तवील खदमात को इस अंदाज में झटक दिया जाएगा कि उससे कंपनी से भी निकाल दिया जाएगा। आप जा सकती हैं मिस शाहीना लारा, चीफ ने पहले से भी ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। तो शाहीना लारा एक झटके से उठी और बगैर कुछ कहे वो मुड़ी और तेज से कदम उठाती ऑफिस से बाहर आ गई। फिर वो वापस अपने रहायशी फ्लैट पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां पहुंच जाने के बावजूद उसका जहन इस तरह मुंजमद सा हो रहा था। मुझे सर्विस से निकाल दिया गया, ये कैसे मुमकिन है? उसने बड़बड़ाते कहा। वो कमरे में बड़ी बेचैनी से टहल रही थी। अचानक कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो बेख्तियार चौंक पड़ी थी। इस वक्त कौन आ सकता है? शाहीना लारा ने लाशौरी अंदाज में बड़बड़ाते कहा। फिर वो डोर फोन के अंदरूनी रिसीवर की तरफ बढ़ गई थी। उसने रिसीवर को हुक से अलहदा किया और फिर एक बटन प्रेस कर दिया था। कौन है? शाहीना लारा ने तेज लहजे में कहा। मेरा नाम जॉन्स है और मुझे डॉक्टर रोनाल्ड ने भेजा है। फोन से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा मुअद्दबाना था। डॉक्टर रोनाल्ड ने? क्यों? शहीना लारा ने चौंक कर कहा। आपको चंद बातों के बारे में बताना है, जॉन्स ने जवाब दी। अच्छा, शाहीना लारा ने कहा और फिर रिसीवर को हुक पर लटकाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने जंजीर हटाकर लॉक खोला और फिर दरवाजे की नॉब घुमाकर उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर लंबे कद और कदरे बदसी जिस्म का मालिक आदमी खड़ा था। मेरा नाम जॉन्स है मिस लारा, जॉन्स ने अंदर दाखिल होते कहा। तुम्हें पहले मैंने कभी नहीं देखा, हालांकि मैं डॉक्टर रोनाल्ड के ग्रुप में काफ़ी अरसे से काम करती रही। शाहीना लारा ने आने वाले को गौर से देखते कहा और इसके साथ ही उसने लाशौरी तौर पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब देख लीजिए, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, जॉन्स ने पलटकर मुस्कुराते कहा। और इससे पहले कि शाहीना लारा उसकी बात का कोई जवाब देती, सामने खड़े जॉन्स का बाजू बिजली की तेजी से घूमा और शाहीना लारा को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी कनपट्टी पर कोई क़यामत टूट पड़ी हो। इसके साथ ही उसके जहन में धमाका हुआ और फिर तारीकी की चादर उसके जहन पर फैलती चली गई। फिर जैसे उसका जहन जागा, उसकी आंखें खुली तो वो बेख्तियार चौंकी और सीधी हुई। उसने देखा कि वो अपने ही रिहायशी कमरे में कुर्सी पर बंदी है, जबकि उसके सामने कुर्सी पर जॉन्स इत्मीनान से बैठा था। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी, जबकि शाहीना लारा के जहन में अभी तक धमाके हो रहे थे और दर्द की तेज लहरें जहन से निकलकर उसके सारे वजूद में फैल रही थी।
تمہیں ہوش آ گیا مس لارا؟ اس آدمی نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ شہینہ لارا نے لاشعوری انداز میں بولتے کہا۔ مس لارا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے پاکیشیا جا کر علی عمران سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ یہاں اس فلیٹ کے فون نمبر پر اس نے تمہیں کال بھی کی ہے۔ اس کا مطلب کہ تمہارا اس سے رابطہ ابھی بھی قائم ہے۔ جونس نے کہا۔ آخر یہ آدمی ہے یا پھر کوئی عذاب ہے کہ ایک بار اتفاقاً ملنے پر مجھے اس قدر ذلیل کیا جا رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ ہوٹل میں اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی اور بس۔ شہینہ لارا نے انتہائی جھلائے لہجے میں کہا۔ تو پھر اس نے یہاں تمہارے فلیٹ کے نمبر پر فون کیسے کر لیا مس لارا؟ میں بے حد بے رحم آدمی ہوں۔ میں نے جب بے رحمی کا مظاہرہ کیا تو تمہارا یہ خوبصورت جسم مکوڑیوں سے بھی زیادہ خوفناک حالت میں پہنچ جائے گا۔ اسی لیے خود ہی بتا دو کہ تمہارے سلی عمران سے کیا تعلق ہے اور تم نے اسے کافرستان پروجیکٹ کے بارے میں کیا تفصیل بتائی ہے؟ جونس نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر تم نے کال سنی ہے تو میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، شہینہ لارا نے جواب دیتے کہا۔ اسی لیے ابھی تک زندہ نظر آ رہی ہو مس لارا، اور کمپنی کے چیف نے بھی تمہیں صرف نوکری سے نکالا ہے، ورنہ اب تک تمہاری لاش کٹر میں تیر رہی ہوتی۔ لیکن اس عمران کا تمہارے ساتھ بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ تمہارے اس کے درمیان گہرے تعلقات ہیں۔ جونس نے کہا۔ نہیں، وہ ویسے ہی بے تکلفانہ انداز میں بولنے کا عادی ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن تم ہو کون اور پھر تم نے مجھے اس انداز میں کیوں باندھ رکھا ہے؟ شہینہ لارا نے پہلی بار جونس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام جونس ہے اور میں یہاں کافرستان کا ایجنٹ ہوں۔ کافرستان سیکرٹ سروس کو اس بات پر بے حد تشویش ہے اور تمہاری ملاقات پاکیشیا میں اس خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تم سے سارا معاملہ معلوم کر لوں۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر تم پر تشدد کیا گیا تو تمہاری کمپنی تمہارے لیے اٹھ کھڑی ہوگی اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تمہیں رہا کرا لے گی۔ آئندہ بھی یہاں ہمارا کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس دوران اس عمران کی کال آ گئی تو ہم نے ٹیپ کر لی اور پھر یہ ٹیپ کافرستان کے اعلیٰ حکام کو سنوائی گئی۔ انہوں نے فوراً تمہاری کمپنی کے چیف کو یہ ٹیپ سنوائی، جس پر چیف نے تمہیں بلا کر سروس سے ہی نکال دیا۔ اس طرح اب تم اکیلی ہو گئی ہو۔ اب کمپنی تمہاری پوسٹ پر موجود نہیں ہے، چنانچہ میں تم سے معلومات حاصل کرنے کے لیے یہاں آ گیا۔ جو اس نے تفصیل بتا دے کہا۔ کیسی معلومات؟ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، شاہینہ لارا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے کوشش کی تو تم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے بغیر سب کچھ بتا دو، لیکن اب دیکھنا کہ تمہاری زبان کیسے چلتی ہے۔ جو اس نے اٹھتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار خنجر بھی نکال لیا تھا۔ شاہینہ لارا کو اس کی آنکھوں میں صفاقی کی تیز چمک ابھرتی نظر آ گئی تھی۔ وہ حقیقتاً خوفزدہ ہو گئی۔ رک جاؤ، مجھے مت مارو، میں واقعی کچھ نہیں جانتی، شاہینہ لارا نے کہا تو ابھی اس کا فکرہ ختم ہی ہوا کہ جونس کا بازو گھما اور شاہینہ لارا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی، جبکہ اس کی گردن پر خاصا گہرا زخم آ گیا تھا۔ ایک اور زور سے چیخو، یہ فلیٹ ساؤنڈ پروف ہے اور ابھی تو میں نے صرف کٹ لگائے ہیں۔ جب یہ خنجر تمہاری شہرک پر اترے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تکلیف کسے کہتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، بتا دو، جونس نے چیختے ہوئے کہا۔ کیا بتا دوں؟ بولو، کیا بتا دوں؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ تو پھر کیا بتا دوں؟ شاہینہ لارا نے ایک بار پھر چیختے کہا، لیکن اسی لمحے جونس کا بازو بجلی کی تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی شاہینہ لارا کی حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کاندھے کو کسی نے پھڑکتے ہوئی آگ میں ڈال دیا ہو۔ اس بار خنجر کا وار اس کے کاندھے پر ہوا تھا اور وہاں گہرا زخم آ گیا تھا جس میں سے خون بہہ نکلا تھا۔ اس کی گردن سے بھی خون نکل رہا تھا۔ اور چیخو، زور سے چیخو، میں تمہارے پورے جسم پر زخم ڈال دوں گا اور پھر بھی تم نہیں بتاؤ گی تو میں ان زخموں پر نمک بھی چھڑکوں گا۔ بولو، بتاؤ، کیا تعلق ہے تمہارا عمران سے اور کیا بتا چکی ہو تم اسے کافرستان پروجیکٹ کے بارے میں؟ بولو، جونس نے ایک بار پھر چیختے کہا، لیکن اسی لمحے شاہینہ لارا کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی نامانوس بو کی حامل ہوا اس کے پھیپھڑوں میں ناک کے راستے بھرتی جا رہی۔ اس کی نظریں سائڈ پر موجود بیرونی دروازے پر پڑی تو اس نے کی ہول میں سے گہرے سفید رنگ کا دھواں کمرے میں آتے دیکھا تھا، جبکہ جونس کے دروازے کی طرف پشت تھی اور اس کے ساتھ ہی شاہینہ لارا نے یکلک جونس کو لڑکھڑا کر نیچے گرتے اور پھر اس کے اپنے ذہن پر بھی سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی۔ پھر جس طرح کھپ اندھیرے میں جگنو چمکتے ہیں، اس طرح اس کے ذہن میں بھی جگنو سے چمکنے لگے اور پھر جگنوں کی روشنی مل کر پھیلتی چلی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف اس کی آنکھیں کھل گئی بلکہ اس کا شعور بھی جاگ اٹھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اپنے فلیٹ کے بجائے کسی اور کے کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ بندھی ہوئی نہ تھی، کمرہ خالی تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں اپنے کاندھے پر پڑیں تو اس کے کاندھے کو باقاعدہ بینڈیج کی گئی تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی گردن کی طرف بڑھا تو وہاں بھی بینڈیج موجود تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن ظاہر ہے کہ کمرے میں کوئی موجود نہ تھا تو اس کے سوال کا جواب کون دیتا؟ اس نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اٹھ کر کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی لمحے کمرے کا بیرونی دروازہ جو بند تھا اب کھل چکا تھا۔
और एक क्रिमिनल अंदर दाखिल हुआ था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आपको होश आ गया मिस लारा? आप बैठ जाएं। आपका खासा खून बह चुका है और आप कमज़ोर हो गई। आने वाले ने अपने अकब में दरवाज़ा बंद करते नरम और दोस्ताना लहजे में कहा। तो शाहीना लारा दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। उसे वाकई चंद लम्बे खड़े रहने पर खासी कमज़ोरी महसूस होने लगी। वो बड़ी हैरत भरी नज़रों से आने वाले क्रिमिनल को देख रही थी, जो खासा सोबर और संजीदा आदमी दिखाई दे रहा था। आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? वो जालिम और सफाक जोन्स कहाँ है? शाहीना लारा ने रुक रुक कर कहा। जोन्स को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। मैंने उसे और आपको बेहोश कर दिया क्योंकि जोन्स के हाथ में खंजर था। अगर मैं उसे बेहोश ना करता तो वो आप पर कोई मोहलिक वार भी कर सकता था। इसलिए मैंने फ्लैट के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी थी। आप दोनों बेहोश हो गए। फिर मैंने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस फ़ौरन पहुंच गई थी। प्लाजा के मुंतज़मीन की मदद से आपके फ्लैट आपके फ्लैट का लॉक खोला गया तो आप ज़ख्मी हालत में थी और कुर्सी पर बंदी मौजूद थी, जबकि जोन्स बेहोशी के आलम में नीचे गिरा हुआ था। पुलिस ने फ़ौरन एम्बुलेंस कॉल कर ली और आपको नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ की बैंडेज की गई और फिर आपको यहाँ अपने साथ अपने फ्लैट पर ले आया हूँ, क्योंकि वहाँ आपकी जान को खतरा था और पुलिस को मालूम था कि आप यहाँ मौजूद हैं। वो किसी भी लम्हे आपका बयान ले सकती है। वैसे मेरा नाम ग्राहम है, इस क्रिमिनल ने मुसलसल बोलते कहा। लेकिन आप कौन हैं और आपको कैसे मालूम हो गया कि फ्लैट के अंदर मुझ पर तशद्दुद हो रहा है और आपके पास बेहोश कर देने वाली गैस फौरी तौर पर कहाँ से आ गई? इस बार शाहीना लारा ने बाकायदा जरह करते कहा, क्योंकि इस क्रिमिनल की बातें सुनकर उसके जहन में यही सवालात उभरे थे। मिस लारा, आपका फ़ोन नंबर मैंने पाकेशिया भिजवा दिया था, जहाँ से इमरान साहब आपको कॉल करेंगे। जहाँ से इमरान साहब ने आपको कॉल किया और चूंकि इस कॉल की इत्तला जोन्स को हो गई थी और उसने फ़ोन कॉल को टैप करके काफिस्तान के आला हक्काम को रिपोर्ट दे दी। इमरान से आपके राब्ते का सुनकर काफिस्तान हक्काम में खलबली मच गई। उन्होंने आपकी कंपनी के चीफ पर दबाव डाला, आपको फौरी तौर पर नौकरी से फारिग कर दिया जाए। चनाचा आपको कॉल करके नौकरी से फारिग कर दिया गया। आप वापस अपने फ्लैट पर पहुंची तो जॉन्स भी वहां पहुंच गया था। मुझे कुछ देर बाद इस सारी कार्रवाई का इल्म हुआ और चूंकि मैं जॉन्स के बारे में जानता हूँ कि वो तहाई शफाफ फितरत आदमी है, इसीलिए मैं फ़ौरन आपके फ्लैट पर आ गया था। आपके फ्लैट की कॉल बेल ऑफ कर दी गई थी। मैंने की होल से झांका तो मुझे आप बंधी हुई नजर आ गई थी। आपके सामने जॉन्स हाथ में खंजर लिए खड़ा था। आप जख्मी थी। वो जॉन्स मेरी तरफ पुश्त किए हुए था, लेकिन मैं उसे बखूबी पहचानता था। मेरे पास जेबों में ज़रूरत का सामान रहता है, इसीलिए मैंने की होल से ही बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी थी। इसके बाद के वाक़यात तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ग्राहम ने तफसील से जवाब देते कहा और इस दौरान सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया था। तो तुम ही मेरी बर्बादी का बाइस बने और तुमने ही मेरी जान बचाई। अब बताओ कि मैं तुम्हें क्या समझूं? शाहीना लारा ने होंठ चबाते कहा। मिस लारा, अगर आप नर्वस की वजह से परेशान हैं तो इस बारे में बेफिक्र रहें। आप चाहें तो उस कंपनी में आपको दोबारा एडजस्ट कर दिया जाएगा और कंपनी के चीफ को फारिग कर दिया जाएगा, और चाहें तो किसी भी इससे बड़ी दूसरी कंपनी में भी आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप कुछ अर्सा के लिए पाक एशिया शिफ्ट हो जाएं। वहाँ आपको तमाम सहूलियात भी मुहैया कर दी जाएंगी और काफिस्तानी एजेंट भी आप तक ना पहुँच सकेंगे, वरना यहाँ आप पर दोबारा कातलाना हमला हो सकता है और इस बार वो लोग आपकी फौरी हिलाकत की भी कोशिश कर सकते हैं। ग्राहम ने कहा था। हिलाकत क्यों? इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? शाहीना लारा ने चौंक कर कहा। जॉन्स भी आपके साथ वही करने वाला था और ये सब इसीलिए कि काफिस्तान इस प्रोजेक्ट को खुफिया रखना चाहता है, जबकि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर रही हैं और आपका राब्ता भी इमरान से हो चुका है। इसलिए उन्हें खतरा है कि इमरान इस प्रोजेक्ट को तबाह न कर दे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पाक एशिया के दिफा के खिलाफ है। ग्राहम ने कहा। ओह, तो ये बात है। लेकिन मेरे पाक एशिया शिफ्ट होने से तो ये बात यकीनी हो जाएगी कि मैं इमरान की मदद करने के लिए वहाँ गई हूँ। शाहीना लारा ने कहा। आप पर तो कोई जबर नहीं, सिर्फ एक ऑफर है। अगर आप पाक एशिया की बजाय किसी और मुल्क जाना चाहें तो भी आपकी मदद की जा सकती है। यहाँ रहना चाहें तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जान कातिलों से महफूज रहे, ग्राहम ने जवाब देते कहा। लेकिन पाक एशिया में तो दूसरों के रहमो करम पर पड़ी रहूंगी और मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। शाहीना लारा ने कहा। पाक एशिया में खलाई सियारों की फील्ड में खासा आगे है। आपको वहाँ भी किसी खलाई सियारे के प्रोजेक्ट पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। इस तरह आप अपने आबाई मुल्क की खिदमत भी कर सकती हैं और आपकी जान भी महफूज रहेगी, ग्राहम ने कहा। लेकिन पाक एशिया हुकूमत मुझ पर इस कदर मेहरबान क्यों हो रही है? इसका पस मंज़र क्या है और आपका क्या ताल्लुक है इससे? शाहीना लारा ने कहा तो ग्राहम बेख्तियार हंस पड़ा। सब कुछ अब ये सब कुछ सिर्फ इमरान साहब की ख्वाहिश पर हो रहा है, क्योंकि इनका ख्याल है कि आपके फ़ोन की वजह से आप मसाइल का शिकार हो गई हैं, ग्राहम ने जवाब दी। क्या मतलब? क्या पाक एशिया में वो मसखरा इस कदर बासर है? शाहीना लारा ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। वो पाक एशिया क्या पूरी इस्लामी दुनिया के हीरो हैं और सुपर पावर, हत्ता कि इसराइल भी उनके नाम से कांपती है और सुपर पावर हत्ता कि इसराइल भी उनके नाम से कांप उठता है। और दिलचस्प बात यह कि वो किसी भी एजेंसी के मुलाजिम नहीं, वो फ्रीलांसर हैं और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ उनकी खिदमत हायर करते हैं। जो कुछ इमरान साहब कह रहे हैं इस पर अमल दरामद
پاکشا سیکرٹ سروس کا باز چیف کرائے گا، اسی لیے یہ یقینی ہے، گراہم نے جواب دیتے کہا تو شاہینہ لارا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر آ رہے تھے جب وہ ہوٹل میں بیٹھی عمران سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ ایسا آدمی ایسی صلاحیتوں کا مالک ہے اور اس قدر بااثر بھی ہو سکتا ہے۔ سوری، میں پاکشا نہیں جا سکتی، میں یہی رہوں گی اور تم مجھے میرے فلیٹ پر پہنچا دو۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے میری مدد کی، اب میں خود ہی جونز اور اس کے ساتھیوں سے نپٹ لوں گی۔ شاہینہ لارا نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کرتے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں، میں آپ کی واپسی کا بندوبست کر کے واپس آتا ہوں۔ آپ چاہیں تو اس دوران بیڈ پر لیٹ جائیں، کچھ دیر آرام کر لیں، گراہم نے اٹھتے ہوئے کہا تو شاہینہ لارا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اگر گراہم کمرے سے باہر چلا گیا اور اس کے جاتے ہی شاہینہ لارا ایک بار پھر کرسی سے اٹھی اور آہستہ آہستہ ایک طرف موجود بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، لیکن اس لمحے اس کی ناک سے وہی نامانوس سی بو ٹکرائی جس کا تجربہ اس سے پہلے ہی فلیٹ پر ہو چکا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کا ذہن کیمرے کے شٹر کی سی تیزی سے بند ہوتا چلا گیا۔ عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا اخبار دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن، صبح دم اور تازہ دم بول رہا۔ عمران نے اپنا تعارف کرواتے کہا، لگتا ہے آج سلیمان نے ناشتہ تمہاری مرضی کے مطابق دے دیا ہے۔ دوسری طرف سے سرداور کی مسکراتی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ سلیمان اور ناشتہ میری مرضی کا دے، وہ تو وہی چڑیا کی چونچ میں انگور کے دانے جیسا ناشتہ لے کر آتا ہے، اور اگر کہا جائے کہ بھائی میں جیتا جاگتا انسان ہوں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، اسی لیے اشوئی کے لیے ہی صحیح کچھ تو لے آیا کرو۔ لیکن وہ مہنگائی کا رونا اس تفصیل سے رونا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ ہی رونا آ جاتا ہے اور اپنے آپ پر شرم آنے لگتی ہے کہ میں خواہ مخواہ سلیمان کو برا بھلا کہتا ہوں۔ وہ تو چڑیا کی چونچ میں انگور کے دانے جتنا ناشتہ بھی نہ جانے کتنی بچتیں کر کے لے کر آتا ہے، ورنہ جس قدر مہنگائی کا رونا وہ روتا ہے، اتنی مہنگائی میں تو ایسا ناشتہ زندگی میں ایک بار بھی مل سکتا ہے۔ عمران کی زبان رواں ہوئی تو اس میں فل سٹاپ ہی کہاں آتا تھا۔ تمہارے ساتھ سلیمان جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، تمہاری اماں بھی کا انتخاب واقعی بہترین ہے۔ بہرحال میں نے اسی لیے فون کیا ہے کہ کریمیا کے ڈاکٹر کارلس سے میری بات ہو گئی ہے، انہوں نے جو تفصیل بتائی ہے اس کے مطابق ان ریس کے اثرات وقتی ہوتے ہیں، 3 روز کے لیے، پھر یہ اثرات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر 3 بار یہ ریس فائر کی جائے تو مشینری ہمیشہ کے لیے جام بلکہ دوسرے لفظوں میں ناکارہ ہو جاتی ہے اور پھر ایسی کسی بھی صورت میں درست نہیں کی جا سکتی۔ سرداور نے کہا، تو آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا، لیکن کافرستان تو بہت وسیع ملک ہے اور یقیناً یہ اسٹیشن انہوں نے خفیہ بنایا ہوگا، اسے ٹریس کیسے کیا جائے؟ عمران نے کہا تھا، اس پوائنٹ پر بھی میری ڈاکٹر کارلس سے بات ہو چکی ہے، انہوں نے کہا کہ اسے ٹریس کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ریس خلا میں ایک خاص اینگل سے فائر ہوتی ہیں اور ان کی سپیڈ بھی مخصوص ہوتی ہے۔ اگر خلائی سیارے کا روٹ، اس کی بلندی اور اس کی رفتار اور اس کے مدار کا علم ہو جائے تو اس اسٹیشن کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں اگر یہ تفصیلات بھجوا دوں تو وہ مجھے اس بارے میں آگاہ کر دیں گے، چنانچہ میں نے فوراً آفس جا کر وہاں سے مطلوبہ معلومات اکٹھی کر کے انہیں کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دیں۔ سرداور نے کہا، لیکن سرداور یہ کوئی مستقل حل تو نہیں، کافرستان باوسائل ملک ہے، دوبارہ ایسا اسٹیشن بنا لے گا اور پھر یہ ریس فائر کر کے مخصوص مشینری کو ناکارہ بنا دے گا، ایسی صورت میں ہم کب تک ایسے اسٹیشن تباہ کرتے رہیں گے؟ عمران نے کہا، تمہاری سوچ تو درست ہے، میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی، چنانچہ میں نے ڈاکٹر کالج سے بات کی اور ان سے اس بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ کیا کوئی ایسی ترکیب ہے کہ ہم اس مسئلے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جہاں ان ریس پر کام ہو رہا ہے وہاں اس سے بچاؤ پر بھی تحقیق کی جا رہی ہے، چنانچہ ویسی دھاتیں سامنے آ گئی ہیں جن پر ان ریس کے اثرات نہیں ہوتے اور ان سے کامیابی سے ہلکی اور پائیدار مشینری تیار کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب ایسی مشینری تیار ہو کر کریمیا اور یورپی ممالک میں ملنا شروع ہو گئی جس پر ان مخصوص ریس کا اثر نہیں ہوتا، اسی لیے ایسا خلائی سیارہ فوری طور پر تیار کرانا پڑے گا جس میں ایسی مشینری نصب ہو، لیکن اس میں بھی باوجود کوشش کے 6-7 ماہ لگ جائیں گے، اور 6-7 ماہ تک اگر ہمیں کافرستان کی دفاعی سرگرمیوں کا علم نہیں ہوگا تو ہم پر کسی بھی لمحے حملہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اسٹیشن کو فوری طور پر تباہ کرنا ضروری ہے۔ ایسے اسٹیشن کی دوبارہ تیاری میں 5-6 ماہ لگ جاتے ہیں اور اس دوران ہم ایسی مشینری کریمیا سے منگوا کر اس پر مبنی خلائی سیارہ مدار میں بھجوا دیں گے اور ہمارا دفاع مضبوط ہو جائے گا۔ سرداور نے تفصیل بتاتے کہا، ڈاکٹر کارلس نے بتایا کہ کتنے دن کا وقفہ ہمارے پاس ہے؟ عمران نے کہا، کم از کم 2 ہفتوں کا وقفہ، 3 روز بعد مشینری آن ہو جائے گی، اس میں سے 1 روز گزر چکا ہے، اسی طرح 2 دن اور ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ بھی ڈاکٹر کارلس نے بتایا کہ جب تک مشینری پر ریس کے حملے کو 1 ہفتہ نہ گزر جائے دوبارہ ریس مشینری پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ پہلی ریس کے اثرات مکمل طور پر ختم ہونے میں 1 ہفتہ لگ جاتا ہے۔ اب 2 یوم بعد 1 ہفتہ ہمیں مزید مل جائے گا اور اس طرح یہ 9 روز ہوں گے۔
اس کے بعد اگر اٹیک کیا بھی جائے تو 3 دن اور 1 ہفتہ 10 یوم، پھر تیسری بار اٹیک کے بعد تو مشینری ہمیشہ کے لیے جام ہو جائے گی۔ اس طرح ہمارے پاس 19 دن ہیں، 3 ہفتے سمجھ لو، سر داور نے کہا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو آج کی قسط کیسی لگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔